24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن دوسری جماعت کی واقفیت عامہ کے باب نمبر 8 پر ہے۔ عنوان ہے جانور۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ اس باب کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے ارد گرد پانی اور خشکی کے جانوروں کے نام بتا سکیں، پہچان سکیں کہ پانی اور خشکی میں رہنے والے جانوروں کی خصوصیات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، پہچان سکیں کہ تمام جانوروں کے بچے ہوتے ہیں جو نشو و نما پا کر بڑے ہوتے ہیں، مختلف جانوروں اور ان کے بچوں کو پہچان سکیں، شناخت کر سکیں کہ کچھ جانوروں کے بچے بچپن میں ان سے مشابہت نہیں رکھتے، ان جانوروں کی فہرست بنا سکیں جو اپنے بچوں کو خوراک فراہم کرتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، مختلف جانوروں کے رہنے کی جگہ کا نام بتا سکیں۔ بچوں کو باب کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، باب کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ بچوں سے پوچھیں جانور کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک لحاظ سے محترم ٹیچر ذرا مشکل سوال، یہ میں مشکل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بتائیے گا بچوں کو کہ ایک تو جانوروں کی دنیا کہتے ہیں ہم، جسے انگریزی میں سے کہتے ہیں اینیمل ورلڈ۔ جب ہم اینیمل ورلڈ کہتے ہیں، جانوروں کی دنیا کا نام لیتے ہیں، تو پھر اس میں سب شامل ہیں، یعنی انسانوں کے علاوہ جانداروں کی ہم بات کرتے ہیں۔ تو اس سے پچھلے باب میں ہم نے پڑھا کہ جاندار اشیاء میں انسان، جانور اور پودے شامل۔ تو جب ہم اینیمل ورلڈ کی بات کرتے ہیں، جانوروں کی دنیا کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسانوں اور پودوں کے علاوہ جتنے جاندار پائے جاتے ہیں، چاہے وہ 4 پاؤں والے ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں، وہ سب اینیمل ورلڈ کا حصہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ عام طور پر پھر جانوروں کا جو مطلب لیا جاتا ہے وہ چوپائے اور مویشی وغیرہ، اور میں نے اس سے پہلے چونکہ تفصیل سے ذکر کر دیا کہ دوسرے معنی یہ ہیں کہ پودوں اور انسانوں کے علاوہ تمام جاندار۔ بچے ظاہر ہے اپنے اپنے علم کے مطابق جواب دیں گے، لیکن آپ انہیں یہ جو نکات میں نے 2 بیان کیے ہیں، یہ آپ خاص طور پر بچوں کو وضاحت سے بتائیں۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا پرندے بھی جانور ہیں؟ تو اس لحاظ سے پھر بالکل ہاں بنتا ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ ان کا اگلا باب جانوروں کے بارے میں، بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں اور بتائیں کہ بچوں اس باب میں وہ پڑھنے جا رہے ہیں جانوروں کی خصوصیات کے بارے میں، جانوروں اور ان کے بچوں کے بارے میں، اور پھر ان جانوروں کے بارے میں جو اپنے بچوں کو خود پالتے ہیں، اور پھر جانوروں کی رہائش گاہیں، ان کے جو گھر بنا کے وہ رہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ اب آتے ہیں ہم فرہنگی الفاظ و معنی کی طرف۔ کھپرے، ایک کھپرا کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں چھال۔ پنکھ پر کے لیے بڑا ایک خوبصورت سا لفظ، اور پنکھ کا استعمال آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ شاعری میں، گیتوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، بڑا مقبول لفظ ہے یہ پنکھ۔ اس گیت کا ایک مصرع ہے کہ پنکھ ہوتے تو اڑ جاتی میں، اس طرح کا کچھ ہے۔ لیس دار، چپکنے والا۔ لیس، پیوپا، تتلی کا بچہ، جو بعد میں تتلی بن جاتا ہے، لیکن جب بچہ ہوتا ہے تو اسے پیوپا کہتے ہیں۔ رویہ کی جمع، برتاؤ، انداز، طرز عمل، ہم جس طرح دوسروں کے ساتھ پیش آتے ہیں، جس طرح سوچتے ہیں۔ رویہ ذرا وسیع
معنی والا لفظ ہے۔ سرپرستی، دیکھ بھال، لیکن وہی بات ہے محترم ٹیچر، میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ آپ سے گزارش کی ہے کہ بعض اوقات کسی لفظ کے جو معنی دیے گئے ہوں، لغت میں بھی دیے گئے، اس کو پوری طرح واضح نہیں کرتے۔ اب سرپرستی اور دیکھ بھال میں بہت فرق ہے۔ دیکھ بھال تو کوئی ملازم بھی کر سکتا ہے، تو آپ بچوں کو بتائیں گے کہ سرپرستی جو شخص کرتا ہے کسی کی، اسے سرپرست کہتے ہیں، اور وہ کوئی بڑا یا بزرگ ہی ہوتا ہے۔ جیسے بچوں کا سرپرست ان کا باپ ہے، دادا بھی ہو سکتا ہے۔ مشابہت، شکل ملنا، کچھار شیر کے رہنے کی جگہ۔ شکر خورا، ایک پرندہ جو مٹھاس بہت شوق سے کھاتا ہے۔ شکر اب یوں سمجھ لیں کہ دیسی میٹھا ہے، جیسے گڑ ہوتا ہے، گڑ کی تو ایک گڑ کا پیس ہوتا ہے، ڈلی ہوتی ہے، لیکن شکر ایک جیسے چینی ہوتی ہے لیکن شکر دیسی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی ہے۔ تو میٹھا، شکر کے معنی عام معنوں میں میٹھے کے طور پہ بھی لیے جاتے ہیں۔ تو شکر خورا ایک پرندہ ہے جو مٹھاس بہت شوق سے کھاتا ہے۔ مساکن، مسکن کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے گھر۔ اب ہم متن سے متعلق تشریحات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا جو موضوع ہے اس لحاظ سے وہ ہے جانور اپنے بچوں کو کیسے پالیں۔ اب جیسے میں نے آپ کو قوسین میں لکھا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے، مرغی کی مثال ہے۔ میں نے اس مثال کا انتخاب محترم ٹیچر اس لیے کیا کہ مرغی کو اپنے بچوں کو پالتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم نے کوئی ایک یا زیادہ مرغیاں پالی ہوئی ہیں تو بچے، مرغی اپنے بچوں کو الگ نہیں کرتے اور ان کی پوری طرح حفاظت کرتی ہے، اور بچے مرغی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی شاید محسوس کرتے ہیں کہ وہ محفوظ ہے۔ اس پہ آپ مزید اگر معلومات لینا چاہیں بچوں کو بتانے کے لیے، آپ نیٹ سے بھی لے سکتے، گوگل سے، یوٹیوب سے۔ اب آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی طرف۔ پہلی سرگرمی صفحہ نمبر 71 پر ہے، یہ عملی کام ہے، حاصل تعلم اس کا ہے نمبر 7، اور کام یہ ہے کہ ایک اسکریپ بک تیار کریں جس میں مختلف جانوروں اور ان کے مساکن یعنی گھروں کی تصاویر مختلف اخباروں، رسالوں یا انٹرنیٹ سے اکٹھی کریں اور اسکریپ بک میں چسپاں کریں۔ مکمل ہونے کے بعد کلاس کے باقی طلباء کو دکھائیں۔ اچھا، میں نے ایک ٹیچر آپ سے گزارش کی تھی، اس طرح کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں یا کچھ سرگرمیاں ہوتی ہیں یا عملی کام ہوتے ہیں، تو یہ آپ کا کام ہے محترم ٹیچر کہ اس طرح کی سرگرمیوں یا عملی کام کو آپ قابل عمل کس طرح بناتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اب یہ ایک کتاب تو ایک بچہ پڑھتا ہے، اب اس کا مطلب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بچے کو کہا جا رہا ہے کہ ایک اسکریپ بک تیار کریں جس میں مختلف جانوروں، ان کے مساکن کی تصاویر مختلف اخباروں، رسالوں یا انٹرنیٹ سے اکٹھی کریں اور اسکریپ بک میں چسپاں کریں۔ مکمل ہونے کے بعد کلاس کے باقی طلباء کو۔ مجھے یہ کچھ حقیقت پسندانہ اور قابل عمل سرگرمی اس لحاظ سے نہیں لگتی کہ اگر یہ ہر بچے کو کہا جا رہا ہے، اور جب ہر بچہ ایک اسکریپ بک تیار کر رہا ہے جس میں مختلف جانوروں اور مساکین کی تصاویر چسپاں کر رہا ہے، تو کون کس کو دکھائے گا؟ اور یہ اتنی قابل عمل لگتی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے لیے تجویز کیا ہے اس عملی کام کے لیے بچوں کے گروپ بنائے جا سکتے، اور یہ ایک سے چند ایک گروپ بنائے جا سکتے، جانوروں کی ایک فہرست بنائی جا سکتی ہے، اور پھر تصاویر لانے کا کام تقسیم ہو سکتا تاکہ ایک ہی کام کو ریپیٹ نہ ہو۔ بچوں کو واضح طور پر جتنے بھی آپ گروپ بنائیں ان میں تقسیم کر دیں، ایک گروپ کچھ خاص جانوروں کی تصاویر لائے، دوسرا اس طرح لائے، تیسرا اس طرح لائے، اور پھر ایک اسکریپ بک بنے۔ ایک تصاویر تو بچے لائیں نا، گروپ لائیں، اسکریپ بک ایک بنے جو پوری جماعت کو دکھائی جا سکتی ہے۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔